I'll come to you later. کشمیر کے حوالے سے سر لیفٹ رائٹ کو چھوڑ کے سامنے والی رو سے سوال بنتا ہے سر، آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو گلگت دے دیا، تو کیا وہ احسان جتا رہی ہے؟ اور ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی جب ہار جاتی ہے تو دھاندلی کا رونا روتی ہے، اور ابھی پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے کشمیر میں۔ ابھی تک پیپلز پارٹی نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے، تو کشمیر ان سے نہیں سنبھلے گا، اور اب ہم کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا، میں بس سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو صحت دے، وہ جلد اس کا علاج ہو جائے، خیریت ہو جائے۔ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کے خیالات پہ میں اس وقت He wants to answer question. بلاول صاحب ISPR نے بھی صوبوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس وقت ملک میں ہر حل کے اندر سیمینار بھی چل رہے ہیں، سرکاری جو ٹی وی ہے اس پہ بھی اس پہ بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانی تو ریفرینڈم کروا کے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی میں ضمنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاسی one at a time نا، it's important that ایک تو جہاں تک DG ISPR کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا، انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا، جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں، اور ان کا مطالبہ ہے، بچہ کا مطالبہ ہے، کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے، آپ ان کو عبوری کہیں، آپ جو بھی کہیں ان کو چاہیے۔ میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں، جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے، وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا، میں اپنا جو سینٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا، میں اس کا اعتراض کیسے کروں؟ جہاں تک سندھ کی بات ہے، آپ گن لیں کتنے قرارداد پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں۔ میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں پارلیمان سینٹ کا جو انہوں نے ادھر کمیشن 2008 سے 2013 کی حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کمیٹی فارم کیا جہاں ہر کسی کا نمائندگی تھی، MQM کا نمائندگی تھی، انہوں نے ہر ایک صوبہ کا کیس میں تحقیقات کیا، ہر صوبہ کو جو ہر موقف کو کانٹیکس میں رکھ کے ہاں یا نہ کہا، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہی صوبہ پہ اس کمیٹی نے۔ تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو، پارلیمان کے قرارداد کو احترام کروں گا، کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلیں، مجھ سے ووٹ مانگیں گے تو میں اس کانٹیکس میں اپنا ووٹ دے سکوں گا کہ جو کانٹیکس میرے سامنے سوال آیا ہے۔ بلاول صاحب ایک سوال ہے، سوال ذرا سخت ہے تھوڑا سا۔ آپ نے دیکھا اشارہ آ گیا، پیپلز پارٹی نے اس سارے سیشن میں، پچھلے تمام سیشن میں حکومت کو سہولت کاری دی، ترامیم پاس کروائیں 26 سال میں۔ اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا دیجکاری نہ کریں، جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے، 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے، تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کرے، وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں۔ آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی، آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی۔ آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں، کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے
کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر. تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے, ایک سلسلہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں, ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے, اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے, چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو, صدر پاکستان کو منا لیں یا وہ دستخط بھی کر لے. اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال, میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے, چاہے وہ لیجسلیشن ہو چاہے وہ جو بھی کام وہ کرنے کی کوشش کرے. اگر زور و زبردستی, شاید کسی بھی جماعت زور و زبردستی کو وہ قائل کر سکیں گے, مجھے آپ زور و زبردستی ابھی تک نہیں کر سکتے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ریسنٹ بیان تھا کہ آپ کو وزیر اعظم سے کوئی شکوہ نہیں ہے, تو اگر وزیر اعظم سے شکوہ نہیں ہے تو آپ کا شکوہ کس سے ہے؟ اور دوسرا, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو سیم پیج پہ نظر آتے ہیں اور اس سے نظام کو کوئی خطرہ نہیں لگتا, تو کیا سیاسی قوتوں کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے, آپ تھوڑا سا سمپلیفائی کر رہے ہیں. میں نے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس کا نیت صحیح ہے, کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایشوز بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم صاحب. بٹ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس ہوتا ہے یا نہیں, لیکن یہ میرا کامنٹ تھا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے, ہوگا, میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں. میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز سمون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا, لیکن کچھ تو ہے. اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر میں غلط تھا. اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا. میں وہ اصل سوال کیا آپ نے. مقصد یہ ہے کہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ, جو ہمارا کام ہے, جو پارلیمنٹ کا کام ہے, وہ ہم کرنا شروع کریں. اور کم از کم جو یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ دھاندلی کی جو الزامات وہ نہ صرف اپوزیشن بینچز سے, ٹریجری بینچز سے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ امپریشن دھاندلی کر کے پھر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیتتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں, ہارتے ہیں تو روتے ہیں. ایک تو ہم جیتے بھی, تو آپ نے میرا پریس کانفرنس دیکھا تھا نا گلگت بلتستان کے الیکشن, وہ جیتا ہوا الیکشن کا پریس کانفرنس, میرے خیال میں تب تو زیادہ نرم رہا. فنڈامنٹلی ہم نے اس شکایت کو دور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چلے آج جتنے بھی پیجز ہو, جو بھی ہو رہا ہے, کل بھی الیکشن ہونا ہے, وہ الیکشن ہو تو ایٹ لیسٹ ہم یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں ہر کسی کا فائدہ ہوگا.